جی السلام علیکم، آپ آج اس احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا کہیں گے، کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ سویڈن نے بڑی گستاخی کر دی ہے اور اس معاملے کو ایزی لیا نہیں جا سکتا، آپ آج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ عوام کے جذبات کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ اپنے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عملیہ۔ دیکھیں، حرمت رسول، حرمت قرآن، ہمارا ایمان یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور اس سے کوئی بھی مسلمان دنیا کا پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے اوپر اگر کسی کو اپنی جان دینی پڑے تو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اگر کسی کی جان لینی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان مطالبہ ہی یہی کرتا ہے کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں اور تمہارے تمام عزیز و اقارب اور تمہارا تمام مال و دولت، تمہارا وہ کاروبار جس کے ڈوبنے کا تمہیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اور تمہارے محلات، ان سب کی محبت اگر اللہ سے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ گئی تو پھر انتظار کریں اللہ کے عذاب کا۔ بے شک اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کوئی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو واضح کر دیا کہ دنیا کے تمام رشتے، تمام مال متا، تمام محلات، تمام کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کسی حکومتوں کی حیثیت ہے، نہ کسی ملک کی حیثیت ہے، نہ کائنات میں کوئی بھی چیز ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جب تک بندہ اللہ اور اللہ کے نبی سے کسی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایمان کا ہمارا جو ہے نا وہ جز ہے، اور یہ سویڈن نے جو کیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم احتجاج ہیں، سراپا احتجاج ہے، پوری دنیا، پورا پاکستان سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہا ہے، لیکن ہمارا ایک مطالبہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ بھی ہے کہ سب سے بڑی جو حرمتی یا بے حرمتی قرآن کی وہ ہم خود بھی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی حرمت کیا ہے؟ حرمت مطالبہ یہ کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر قرآنی تعلیمات کو عملی طور پر پہنائیں۔ تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اوپر کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر کیا ہم عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے احکامات کی کیا ہم پیروی کر رہے ہیں؟ جب نہیں کرتے تو ہمیں دیکھو نا کہ جب اللہ نے قرآن میں سود کو حرام کیا ہے، ہم سود لے کر، قرض لے کر سود کے اوپر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سخت جو ہے نا اس کے اوپر احادیث ہے، ہم مبارکبادیں دیتے ہیں۔ اب کر دیکھیں تو قتل کے اوپر سر کاٹنے کا حکم ہے، ہم جو قاتلوں کو اپنے جو بڑے تاج پہناتے ہیں، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، ہم چوروں کو اب حکمرانی عطا کرتے ہیں۔ تو جب مسلمان اپنے گریبان دیکھتے ہیں تو کفار بھی جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کیا درس دیتے ہیں، یہ کیا لیکچر دیتے ہیں، یہ کیا تقریریں کرتے ہیں، یہ کیا مظاہرے کرتے ہیں، کیونکہ حرمت اللہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کیا جائے، حرمت رسول یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کے اوپر عمل کیا جائے، اور حرمت قرآن یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ کلمے کے اوپر ملک بنا تھا، یہ کلمہ طیبہ کے نام کے اوپر ملک بنا تھا، لا الہ کے اوپر ملک بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن ہم نے کلمے کو چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کو چھوڑ دیا۔ آج ہم در بدر ہیں، لیکن باوجود سب کے ہم پھر بھی حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے سے ایک قرارداد فرانس سفیر کی بدری کی جو ہے وہ اسمبلی میں پیش ہوئی پڑی ہے، اس کے اوپر ووٹنگ کرانی تھی، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے ان کی دہلیزوں کے اوپر کشکول لے کر، کٹورے پکڑ کر جا کے بھیک مانگنی ہوتی ہے۔ یہ اعلانات کرتے ہیں، حکومت اعلان کے لیے نہیں ہوتی، احتجاج کے لیے نہیں ہوتی۔ احتجاج کرنا عوام الناس کا کام ہے، وہ ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہے۔ حکومت عمل کرتی ہے، یہ پوری عوام کا مطالبہ ہے کہ آج بھی
सफ़ीर जो फ्रांस का उसको भी मुल्क बदर किया जाए, और जो स्वीडन का सफ़ीर है उसको मुल्क बदर किया जाए, और तमाम अशिया जो फ्रांस से तल्लक रखती हैं या स्वीडन से जो है ना वो तल्लक रखती हैं, हुकूमत सरकारी सतह के ऊपर उसकी पाबंदी का ऐलान करे। ये अवाम नास का मतालबा है और इस मतालबे को मानना चाहिए। अगर ये मतालबात नहीं मानेंगे तो मैं इन सब हुक्मरानों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अल्लाह की हुर्मत से ज़्यादा, अल्लाह के नबी की हुर्मत से ज़्यादा, कुरान पाक की हुर्मत से ज़्यादा दुनियादारी को तरजीह दी तो अल्लाह आपको तबाह कर देगा। अल्लाह का नाम सदा रहना है, कुरान ने सदा रहना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम सबसे बुलंद है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है ना वो सोचने वाली। बहुत शुक्रिया।